دیکھیں بہت افسوسناک فیصلہ ہے، میرا خیال ہے ہماری ناکامی ہے، ہماری بڑی ناکامی ہے۔ ہم نے FATF کے بارے میں لا منظور کرائے، لڑے آپس میں، ایک دوسرے کو ملک دشمن کا ہم نے بلیک میل کیا ہم نے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ سے لا منظور کرا کے ہم نے زبردستی بالجبر اور ان کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے ایگزیکٹو لیول پہ کچھ نہیں کیا، سیدھی بات یہ۔ پھر ہم نے FATF میں لابنگ نہیں کی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر بہت خوبصورت کپڑوں میں ڈیزائنر سوٹ میں گئے تھے امریکہ، نیلے کپڑوں میں، تو وہاں انہوں نے کہا تھا پریس ٹاک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ ہمیں نکلوائیں اس سے آپ بلیک لسٹ سے اور گرے لسٹ سے، اور انہیں یقین دلایا تھا۔ انہوں نے ثالثی کا وعدہ بھی کیا تھا کشمیر پر، لیکن تو انہیں وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ جنرل صاحب نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ مفادات کہاں ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے لا منظور کر لیا ہے، اب ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے۔ کہاں گیا وہ وعدہ؟ کس طرح آپ اس کو لے رہے تھے؟ اس کو اب بھی بہت ہلکا لے رہے تھے۔ آپ کو تو کہ آپ خالی قانون پاس کرنے کے بعد آپ گو تھرو کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ FATF ہے جہاں امریکہ، برطانیہ، فرانس سب بھارت کے حامی ہیں۔ آپ کے حامی 3 ہوتے ہیں ٹوٹل جو آپ کو بچاتے ہیں بلیک لسٹ میں جانے سے۔ آپ کو 12 ووٹ چاہیے تھے، آپ 12 ووٹ حاصل نہیں کر پائے ان تمام تر اقدامات کے باوجود۔ تو آپ کو پہلے جواب دینا ہوگا کہ ہوا کیا، پھر یہ جواب دینا ہوگا آپ نے کتنے ووٹ لیے، پھر یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ کو ووٹ کس نے دیے اور کس نے نہیں دیے۔ یہ بات کلیئر کرنا پڑے گی آپ کو۔ بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل FATF کے نام کے اوپر۔ پاکستانیوں نے اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے، یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے تھے۔ افغان جہاد سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور گڑبڑ ہو گئی۔ اب آپ جتنا بھی خوشامد کرتے رہیں، جتنے بھی ڈورے ڈالتے رہیں، آپ عطاب میں آئے ہوئے ہیں، اور جب تک امریکہ اور فرانس تیار نہیں ہوں گے کوئی آپ کو 12 ووٹ نہیں دے گا۔ عادل، انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی اپنی اور انٹرنیشنل پالیٹکس، اس کا کتنا امپیکٹ گیا ہے آج کی اس ڈیسیژن پر؟ دیکھیں، ایک تو یہ ڈیسیژن انڈرسٹوڈ تھا جب انہوں نے انہانسڈ فالو اپ لسٹ پہ ڈالا 12 اکتوبر کو، تو اٹ واز تقریباً 90% یہی طے ہو گیا تھا کہ پاکستان نے گرے لسٹ پہ رہنا ہے۔ اب جو NBC نے بات کی، میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اس وقت جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، وہ پرفیکٹلی سوٹ کر رہی تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ڈیل کیا، ہم نے تڑیاں لگائیں۔ پہلی تڑی یہ لگائی کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہے کشمیر کے معاملے میں۔ دوسری تڑی ہم نے یہ لگائی کہ ہم جو ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات حل کرنے کے لیے ہم اس میں ثالثی کریں گے۔ دیکھیں، اس سے ہوتا یہ ہے جب تک سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے، گلف کنٹریز آپ کے ساتھ نہیں ہے، US آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے FATF سے نہیں نکلنا۔ ہم نے تڑی لگا کے سعودیز کو بھی ناراض کر دیا۔ دیکھیں، فورن افیئرز جو ہے نا، آج بھی آپ شاہ محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کو واپس لائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ برٹن ول ناٹ بی ہیپی۔ تو ہم انہیں بھی اب ناراض کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے حق میں بالکل بہتر نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ FATF کے معاملے میں دیکھیں، ہم نے جو افغانستان میں کیا، ٹرمپ وہاں پہ بیٹھ کے پوری US ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے اپنے فیور میں؟ جو ہم نے US کو فیور دیا افغانستان میں، وہ امپاسبل بات تھی۔ جہاں تک اس وقت پیس پروسیس پہنچ چکا ہے پاکستان کے بغیر، وہ امپاسبل تھا۔ لیکن انٹرنیشنل ڈائنامکس میں جو ہمارے فیور میں جانی چاہیے تھی چیزیں، وہ ہمارے اگینسٹ کیوں چلی گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فورن پالیسی کو جس طرح سے ہینڈل کیا، وہ اب ہمارے اگینسٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ FATF میں جاتے۔ دیکھیں، یہ آن دا ڈے نہیں ہوتا کہ جی آپ کنونس کر لیں 12 ممالک کو، اور وہ آپ کو 3 ممالک ہیں، چائنا ہے، ٹرکی ہے اور ملیشیا ہے، جن پر آپ نے کام کیا ہوا ہے، جو بلیک لسٹ میں آپ کو نہیں جانے دیتے۔ لیکن یہ 12 جو ممالک ہیں، یہ آپ کو کبھی گرے لسٹ سے نکلنے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کی فورن پالیسی میں وہ والے بلنڈرز آپ بند نہ کر دیں۔ یہاں تڑیاں لگا کے ہم کہہ دیتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جس کا کام اسی کو سانجھے۔ تو فورن افیئرز کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آپ ایسے، آپ کل ہنر ابانی کھر سے بڑی تفصیلی گفتگو اپنے پروگرام میں کی، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ FATF کا یہ اجلاس جو ہے، ہم ایک ہفتہ پہلے جی میں اس کو کال کر لوں گا، اس کو کال کر لوں گا، یہ آپ ہلکے کا الیکشن نہیں
लड़ रहे खुदा के लिए। जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसको हमें समझना चाहिए, हमें सऊदीज के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ करने होंगे, और यूएस को इस पर आमादा करना होगा कि जनाब आप इंडिया से जिस तरह भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये फैटअप वाले मामले में इंटरनेशनली इंपैक्ट क्या है आदिल, वो आपने एक्सप्लेन किया। जरा मैं इब्राहिम से बात करूं। इब्राहिम, अगर बर वक्त कानून साजी हो जाती तो इन कवानीन पर अमल दरामद करने में हमें कुछ ना कुछ पेशरफ नजर आती। ये हमारी अपनी कोताहियां हैं कि हमें आज का ये फैसला सुनना पड़ रहा है? देखें, एक तरफ तो एपीजी ने ये कहा था कि अच्छी पेशरफ्त है आपकी, फिर आपको एनहांस्ड फॉलो अप में भी शामिल कर लिया उन्होंने। अब ये जो खबरें हम चला रहे हैं, वो खबरें भी हम बड़ी सिलेक्टिव से चलाते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि आपने बड़ी पेशरफ्त दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको ग्रे लिस्ट में दिखाया जा रहा है, रखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने टेरर फाइनेंसिंग पे और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके खिलाफ कुछ काम तो किया है, कानून साजी भी की है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा जो फेलियर है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। 4-5 दिन पहले हमने अखबारात में आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। बड़े बड़े उसके ऊपर प्रोग्राम भी हो गए। अब एक सऊदी अरेबिया का वोट है, एक जीसीसी का अलग से वोट है एफएटीएफ में। 3 वोट तो हमारे ऑटो पायलट पर लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है चाइना है हमारा, वो टर्की है, मलेशिया में जब तक वो महातीर मोहम्मद थे, अभी तो ये पता चलेगा कि वोट्स किस किस के आए, तो पता चलेगा कि मलेशिया की इस मरतबा क्या पॉलिसी रही कि ज़ाहिर है अभी महातीर मोहम्मद तो नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर।